السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو ٹھیک ٹھاک رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کچھ پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں یہ ایک کتاب ہے، اس کی تصویریں ہیں، تو یہ اس سے ہی چھوٹا سا میں کلپ بھی بناؤں گا۔ تو یہ ہے بہتر کون ہے، اس میں کوئی 51 دلچسپ قسم کی حکایات ہیں، دعوت اسلامی والوں کی طرف سے چھپی ہوئی ہے، اور ان کا جو ادارہ ہے جو ہے مکتبۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، وہاں سے یہ جو ہے نا نشر ہوئی ہے، وہاں سے یہ پبلش ہوئی ہے۔ تو اس کتاب میں بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے پیارے واقعات لکھے ہیں، جو یہ میں آپ کو مختلف ٹائم پہ شیئر کیا کروں گا۔ تو ایسے اچھے اچھے واقعات ہیں کہ آپ سنیں گے تو اب ایمان تازہ ہوگا، اور اچھے لگیں تو ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ سب سے بہتر وہ جو کھانا کھلائے۔ سب سے ایک چھوٹا سا نا ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اس حساب سے ساتھ ساتھ میں نے سناتا ہوں 2-3 واقعہ۔ سب سے بہتر وہ جو کھانا کھلائے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ جس انداز سے انہوں نے لکھا ہے میں کوشش کروں گا، مطلب میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت غلط بھی ہو، تو یعنی عربی نہیں پڑھوں گا، کیونکہ عربی کے لفظ میرے کوئی بہت مجھے عبور حاصل نہیں ہے، تو غلطی ہو جائے گی تو وہ اچھی بات نہیں۔ میں ترجمہ صرف بتاؤں گا، یعنی تم میں سے بہتر وہ جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ تم میں سے بہتر وہ جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیکھتے ہیں، اپنا دوستو آپ سنتے جائیں، دیکھیں کہ کیا کیا اسلام ہمارا دین اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے، ہم لوگ ایسا ایسا بھولتے جا رہے ہیں۔ اس میں ہے کہ جی حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا، یعنی کہ بھائیوں کو کھلانا، پڑوسیوں کو کھلانا، اور غربا و مساکین، یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ مطلب کسی کو بھی کھانا کھلانا، یہ جو ہے نا، اس مقصد ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر ہے وہ شخص جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ تو دوستو، جنت میں ایک جو ہے نا بالا خانہ ہے، جس کا نام ہے جنتی بالا خانہ۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے کہ جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ یہ ایسا بالا خانہ ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے بنا کہ جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں، روزانہ ہمارے ہاں ناشتہ کریں، حکایت نمبر 3 ہے، اس میں نمبر بھی دیا ہوا ہے، حکایت نمبر 3۔ اور یہ آگے ایک بک ہے احیاء علوم الدین، یہ مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، لفظ مشکل ہے، عربی مجھے نہیں اتنی اچھی آتی۔ تو دوستو، حضرت سیدنا ابان بن عثمان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اور قریش کے سرداروں کے پاس جا کر کہا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل صبح کے ناشتے پر آپ سب کو دعوت کی ہے۔ چنانچہ وہ سب آ گئے، حتیٰ کہ ان سے گھر بھر گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ آپ کو پورا واقعہ بتایا گیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھل خریدنے کا حکم دیا، اور کچھ لوگوں سے فرمایا، کھانا اور روٹی تیار کرو۔ چنانچہ پہلے مہمانوں کو پھل پیش کیے گئے۔ سوری دوستو، طبیعت ذرا ٹھیک ابھی تک مکمل نہیں ہے، گلا بھی ابھی تک تھوڑا سا خراب ہے۔ اچھا، تو مہمان آ جاتے ہیں، گھر بھر جاتا ہے، تو آپ جو ہے نا حکم دیتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ جو ہے نا پھل خرید کے لائیں، پھل خریدے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو روٹی اور کھانے کا جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اہتمام کریں، تیاری کریں۔ تو جیسے ہی وہ سامان آ جاتا ہے، ساتھ ہی پھل جو ہے نا وہ مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں کھانا تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ پھل کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا تیار ہو جاتا ہے، اور کھانا بھی دسترخوان پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کھانا کھایا اور واپس چلے گئے۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلانے والوں سے پوچھا، کیا ہم لوگوں کو روزانہ اس طرح کی دعوت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دینا کہ روزانہ ہمارے ہاں آ کر ناشتہ کیا کرے۔ دوستو یہ آپ کو اگر سمجھ میں آئی ہے تو پھر تو کیا بات ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو اس کا میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے تھوڑا سا لبے لبابہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوچا، ان کو نقصان پہنچانے کا سوچا، تو انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو کہہ دیا کہ ان کے گھر میں آپ کی دعوت ہے، جبکہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں جو ہے نا لوگوں کو کہہ دیا کہ جی ان کے ہاں آپ لوگوں کا ناشتہ ہے، کب سارے لوگوں کو بتا دیا کہ جی ان کی دعوت ہے۔ تو یہ لوگ خود بخود مطلب ظاہر دعوت نامہ کسی نے وہ کیا، بتایا کہ بھی دعوت ہے، تو وہ دعوت کے لیے آ گئے۔ جب آ گئے تو آپ نے دیکھا تو پھر طریقے سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ مطلب اس طرح کوئی گیم ہوئی ہے، کوئی چکر ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے نا اس پہ خوش ہوئے، آپ نے پھل خریدنے کا اور کھانا شانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، مہمانوں کو پھل پیش کیا گیا، کھانا تیار کیا، کھانا بھی پیش کیا گیا، اور وہ لوگ خوشی خوشی کھا پی کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، اپنے جو انتظامیہ تھی ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہم جو ہے نا یہ روزانہ مینیج کر سکتے ہیں، ہم روزانہ کیا اس طرح ناشتہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے، مطلب ہمارے ہاں یہ وسائل راشن یہ ساری چیزیں ہیں، یا آپ لوگ تنگ تو نہیں ہوں گے؟ تو وہ لوگ کہتے کہ نہیں جی کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں اور یہ مینیج ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ روزانہ ہمارے پاس آ کے ناشتہ کیے کریں۔ تو دوستو بات بھی آپ سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں کچھ جو غلط سوچ والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان کو نقصان پہنچانے کے چکر میں، اور وہ جو ہیں وہ اس طرح خوش ہو رہے ہیں، اور الٹا انہوں نے ایک دن کی کیا روزانہ کے ناشتے کی دعوت دے دی۔ تو اگر اس میں کوئی نقصان کا چکر ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہ کرتے، لیکن یہ کہ اس میں نقصان نہیں ہے لوگوں کو کھانا کھلانے سے۔ ایک اللہ کے اور ولی کا ایک چھوٹی سی ایک بات وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی روٹی مت کھا، ہر ایک کی روٹی مت کھا، بلکہ ہر ایک کو کھلا دے۔ دیکھیں جیسے یہ لنگر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بنیادیں رکھی گئی، کسی نہ کسی نیت اور ارادے پہ رکھی گئی ہیں، ان میں کوئی ایسی حکمت ہے اسلام میں، ایسے معاملات ہیں، مقصد جو عام بندے۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔